یعنی علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم جو ہے نا وہ فقہ ہے، علم تصوف ہے، یہ مختلف سبجیکٹس ہیں. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہمارے تصوف میں امام ہیں، یوں کہہ لیں ہمارے تصوف کے اندر استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں. اور فقہ کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کی طرف پڑھنے کے لیے، اسکول کے اندر، تو اب جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جس سبجیکٹ کا مسئلہ ہوگا وہ اپنے اسی استاذ اور اپنے ٹیچر سے رہنمائی حاصل کرے گا، چونکہ دین کے مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف مضامین ہیں. تصوف ایک الگ مضمون ہے، فقہ ایک الگ مضمون ہے. اور خود غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی اجازت دی کہ فقی آراء کے اندر، فقی فتاوی جات کے اندر جو جس امام کا پیروکار ہے، جس امام کے فتوے پر عمل کرتا ہے، وہ اس پر عمل کرے گا، کسی دوسرے کو انکار کی اجازت نہیں ہے. تو چونکہ ہم فقہ کے اندر، فتویٰ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار ہیں، فقہ کے اندر ہمارے ٹیچر امام ابو حنیفہ ہیں. ہمیں جب فقہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے جتنے اختلافی اجتہادی مسائل ہیں وہ ہم اس میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. اور جب تصوف کی بات آتی ہے اور ان موضوعات کی بات آتی ہے تو تصوف کے اندر ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کے جو ان کا موقف ہے اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ لے کے ہم عمل کرتے ہیں. اس میں اعتراض والی بات ہی نہیں. ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوبہ ہے. اس میں شاید آیات اور احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جو صحیح والی ہیں وہی بچیں گی. اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے. ایون جو آیات اور احادیث انہوں نے کوٹ کر کے اس سے جو رزلٹ نکالے ہوئے نا وہ بھی 100% قرآن و سنت کے منافی ہیں. آپ کوئی ایک نمائندہ کتاب لیں، مثلا کشف المحجوب لیں، میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فراڈ کے اوپر مبنی تعلیمات ہے. میں نے گستاخیوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ گستاخی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، یہ گستاخی تو ہے. اس کے ذریعے ان کا دماغ کھلتا ہے. پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باقی باتیں بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. مثلا کشف المحجوب کو یہ کہتے ہیں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب اپنے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. اس میں جو آیات اور احادیث لکھ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اگر کوئی ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعی حقیقتاً اس چیز کے لیے راضی ہے کہ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا تو پہلے تو ان گستاخانہ باتوں کو ایکسیپٹ کرے نا جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر گستاخانہ واقعہ منسوب کیا ہے. زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہے. ہم سے پہلے ان کو کیوں نہیں پتا تھا یہ گستاخانہ ہے؟ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے، اس کی پرنٹنگ کی، اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں. ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے. اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بدنیت ہے، صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری کشف المحجوب میں آئے ہوئے واقعے کو جو ساو اور سکر کے کانٹیکس میں زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل انہوں نے لکھا، نعوذ باللہ جھوٹا، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کی ہے. کشف المحجوب کا جب مقدمہ لکھا ہے تو کہا کہ کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. اس میں یہ واقعہ موجود تھا، اس کو انہوں نے وہاں کنڈیم نہیں کیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی، کیوں انہوں نے اس کو آن کیا؟ پھر بتائیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں اور پھر پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا. اگر کل کو کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی تو اللہ نے ذمہ داری بھی ایک کتاب کی لی تھی، اس کی حفاظت کی ہے، باقیوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. انہوں نے تو دنیا کے نظام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا. تو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں. اول تاخر یہ سب کی سب کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے تمام نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو چھوڑ کے سب کے سب فراڈ پہ مبنی ہے. اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے جو رزلٹ انہوں نے نکالے میں وہ بھی فراڈ کے اوپر مبنی ہے، چاہے پرانے بزرگوں کے ہیں چاہے نئے بزرگوں کے. علی اجمیری صاحب نے بخاری کی وہ حدیث ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے اتنا خطرناک رزلٹ نکالا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جو بایزید بستامی کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، انہوں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے. حالانکہ اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ وہ پھر مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے یا بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حوالے سے مظہر بن جاتی ہیں. اس قسم کے جتنے دیو مالائی قصے کہانی، یہ جو مصباحی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت بھی سونے کا، پتے بھی سونے کے، جڑیں بھی سونے کی، یہ علی اجمیری صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنے پیر بھائی کا کہ یہ انہوں نے ہمارے پیر صاحب کے ابو الفضل قطلی کے بارے میں لکھا ہے.
اب علی اجویری صاحب اس کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ مجاور بن کے میں نے رات گزاری، میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ سارے قبروں پہ جاتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. اب اس دین کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ ہمارے نزدیک انہوں نے جو قرآن و سنت سے رزلٹ بھی نکالے ہیں وہ بھی 100% اس کے منافی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو چلے پرانے بزرگ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کتاب میں لکھ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہو گئی. ساتھ نہیں انہوں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں تھا، مراد تھا یہ اعمال اللہ کی مدد کا ذریعہ. انہوں نے اسے غیر اللہ کہہ دیا. یہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے، چاہے غزالی کی کتابیں ہوں، احیاء العلوم ہو، مکاشفۃ القلوب ہو، کیمیائے سعادت ہو، منہاج العابدین ہو، یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال جو اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لیا ہے، اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں. تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسری ہم کریں اول تاخر، اس میں جرم ہے. کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا، اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے، لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. پھر تو ہم آزاد ہیں. جی بالکل ختم، پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو سٹیک پہ لگا دیا، تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتابیں ہیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو، اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا، گھوڑا یا کتا دفن ہو، لوگوں نے مزار بنا دیا، وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا، بندہ سامنے آئے گا، اس کے سامنے شرعی حکم لگیں رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے، اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں، امام غزالی ہوں، معین الدین چشتی ہوں، جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں، اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے، اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں، میں بھی وہ اولیاء اللہ ہوں، میں ناٹ بھی، ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت ہی نہ کھڑا ہوا، ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے؟ وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے احمد صاحب بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے، تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ وہ تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث بخت تھا؟ کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے، اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں.